مشرق وسطیٰ اور ख़ास طور پہ سعودی عربیہ جو ہے وہ عالمی خبروں کا بہت بڑا موضوع رہا ہے گزشتہ 1-1.5 مہینے سے. اور آپ نے دیکھا کہ خود ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی جو تھے وہ انہوں نے حال ہی میں اپنا دورہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کا مکمل کیا. اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا دورہ تھا. تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار یہ سعودی عربیہ پہ اتنا فوکس کیوں ہے، اور سعودی عربیہ خود کوئی اپنی پالیسی میں تبدیلی لا رہا ہے کہ یا دنیا کی توجہ جو ہے وہ اس کی جانب ہے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئٹم کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. میں ہوں منور مرزا، تازہ ترین تجزیے کے ساتھ. سعودی عربیہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک عالمی فوکس کا مرکز رہا انٹرنیشنل افیئرز میں گزشتہ دنوں میں. جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا، ہمارے اپنے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ابھی 3 روزہ دورہ اپنا مکمل کر کے آئے، جہاں پر انہوں نے وہاں کے ولی عہد جو کہ موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ پاورفل شخصیت ہیں شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. ہمارے آرمی چیف بھی وہاں گئے تھے اور وہاں پہ ایک خاصا ہوا، اور اس کو جو تمام جو بیانات ابھی تک آئے ہیں اس کے مطابق یہ دورہ بڑا کامیاب تھا حکومت کی طرف سے. اور پاکستان جو ہے وہ اس نے کو بڑی خوشی ہوئی، اور خاص طور پہ وزیر اعظم نے سعودی عربیہ کا اور عرب ممالک کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بڑی مشکل وقت میں ہماری مدد کی اور ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچایا انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ یہ دوست جو تھے یہ ہمارے کام آئے، ہماری معیشت کو انہوں نے سہارا دیا اور مشکل وقت سے اب نکل کے اور ہم نے اپنی معیشت کو صحیح ٹریک پہ ڈال دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر ہمارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. ہم آگے چل کے کچھ اور باتیں کریں گے، لیکن پہلے ہم سعودی عربیہ کے اوپر آتے ہیں. سعودی عربیہ نے جو ہے وہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ بہت فوکس، اصل میں یہ فوکس کہاں سے شروع ہوا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جب آئے تو انہوں نے آ کر سعودی عربیہ کے اوپر خاصی جسے کہتے ہیں سختی کی نگاہ ڈالی. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ یمن کی جنگ سے انہوں نے کہا کہ اب ہم سعودی عربیہ کی حمایت نہیں کریں گے. دوسری بات انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کے اوپر وہ خاصی اپنی وہ کی، اور انہوں نے ایک رپورٹ جو کہ CIA نے مرتب کی تھی وہ شائع کر دی، جس پہ سعودی عربیہ کو بہت زیادہ تحفظات ہیں. تو اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ صدر جو بائیڈن نے بھی اپنا جو محور ہے وہ سابق صدر اوباما کی طرح وہ فوکل پوائنٹ جو ہے وہ مشرق بعید کر لیا ہے، جسے وہ انڈو چائنا کہتے ہیں. اور وہاں پر انہوں نے کواد نام کا ایک فورم بھی قائم کیا جس میں بھارت اور آسٹریلیا اور امریکہ اور جاپان شامل ہیں. اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر وہ چین کا مقابلہ کریں گے، مقابل ہوں گے وہاں پر، کوئی جنگ کی صورت میں نہیں بلکہ ٹریڈ میں اور دوسرے معاملات کے اندر وہ وہاں پر اسے کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹرم ہے انٹرنیشنل افیئرز کی. لیکن سعودی عربیہ کے اور خاص طور پر ولی عہد شہزادہ جو ہیں انہوں نے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی انفولڈ کی ہے جو بائیڈن کے آنے کے بعد. پہلی تو کاؤنٹر اسٹریٹجی تھی اس میں تو یہ تھا کہ عرب ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل سے قائم ہونے شروع ہوئے، خاص طور پہ جس میں UAE ہے، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں ان کا، پھر بحرین کا، پھر مراکش کا اور دوسری ممالک نے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کے پہلے ان سے سفارتی تعلقات ہیں اور جارڈن کے بھی تعلقات ہیں، مصر کے بھی ان سے تعلقات ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل، اور یہ یاد رکھا جائے کہ اسرائیل کے بہت سارے تحفظات ہیں کس چیز کے اوپر، اور ابھی ہم آگے چل کے اس کا ذکر کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر اوباما کے زمانے میں کوئی 4 سال پہلے ایک نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی ایران کے ساتھ، جس میں P+6 جو ہیں یعنی عالمی طاقتیں جو ہیں، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور چین اور روس جو تھے وہ شامل تھے. اور انہوں نے ایک نیوکلیئر ڈیل کی تھی جس کے تحت
ایران کو بہت ساری رعایتیں دی گئی تھیں. ایران اور امریکہ کے جو سفارت خان تھے انہوں نے کی، اور اس سلسلے میں جو باتیں سامنے آئیں، خاص طور پہ سفارتی حلقوں سے جو باتیں سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ معاملات جو ہیں وہ مثبت طریقے سے جا رہے ہیں. ایران تک نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ مثبت ہوئی ہے اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہونے کے امکانات ہیں. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ امریکہ واپس نیوکلیئر ڈیل میں جانے کی پیش رفت کر رہا ہے، لیکن ایران کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کو دور کیا جائے. تو غالباً ایران نے یہ جو نیوکلیئر ڈیل کے مذاکرات تھے وہ اسی لیے کیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے نکلا جائے. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ایران میں صدارتی انتخابات جو ہیں وہ اب تقریباً قریب بالکل آ چکے ہیں، اور صدر روحانی جو کہ نیوکلیئر ڈیل کے آرکیٹیکٹ تھے وہ اب چلے جائیں گے، کیونکہ وہ 2 ٹرمز کے بعد تیسری ٹرمز کے متواتر کھڑے نہیں ہو سکتے. آگے بڑھیں. ایک بات اب ہم اور بتاتے چلے کہ اس نیوکلیئر ڈیل کے اوپر جو شدید ترین تحفظات تھے وہ عرب ممالک کے تھے، خاص طور پہ سعودی عربیہ اور خلیج کے ممالک کو، اور دوسری طرف اسرائیل کو بڑے شدید تحفظات تھے. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک میں سے بہت سارے جو یہ خلیج کے ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ قائم کر لیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تحفظات کرنے والے 2 سیگمنٹس تھے، اسرائیل اور عرب ممالک، وہ دونوں سفارتی سطح پر ایک ہو گئے ہیں. اور سعودی عربیہ نے بھی یہ کہا کہ اسے بھی کوئی تعلقات اچھے کرنے میں کوئی آر نظر نہیں آتا، اور اس کی بھی اشیر بات شامل ہے کہ UAE اور بحرین وغیرہ نے یہ جو تعلقات قائم کیے ہیں، لیکن ابھی تک اس نے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے. لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ترکی اپنا سفیر جو ہے وہ وہاں دوبارہ تعینات کر چکا ہے.